السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے یہ پڑھا تھا صفائی، ہم اس کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو سبق ہے اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں قرآن مجید، آج ہم اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ دیکھیے اس میں سب سے پہلا حرف جو ہے قاف، دوسرا ہے رے، یہ قاف اور رے مل کر بنا قر، یہ الف ہے، اس کے اوپر مد ہے تو یہ قرآ، اس کے اوپر مد ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں تو یہ بنا قرآ، اور یہ نون ساکن قرآن، میم جیم یہ دال، یہ سب مل کے بنا مجید، قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ تعالی کا سچا کلام ہے، یہ اکٹھا ایک بار نہیں اترا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالی جب چاہے جبریل علیہ السلام کو اپنا کلام دے کر بھیجتا، وہ حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ تعالی کا بھیجا ہوا کلام حضور کو سنا دیتے، پھر حضور اس کو یاد کر لیتے اور کسی صحابی کو بلوا کر لکھوا دیتے۔ اس طرح 23 برس میں پورا قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ قرآن شریف سے پہلے اللہ تعالی نے جتنی کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ان میں سے بہت سی کتابیں تو دنیا سے نابود اور لاپتہ ہو گئیں، اور بعض جو موجود ہیں ان میں مکار لوگوں نے بہت کچھ گھٹا بڑھا دیا ہے، اس لیے اب وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں رہ گئیں۔ قرآن شریف کو نازل ہوئے 1400 برس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اس میں آج تک ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ جیسا پہلے دن نازل ہوا تھا ویسا ہی بعین ہی آج بھی موجود ہے، اگرچہ دشمنوں نے قرآن کے خلاف بہت کچھ ہاتھ پیر مارے، مگر اس میں اب تک ایک نقطے یا زبر زیر کا فرق نہیں پڑ سکا۔ پس آسمانی کتابوں میں اس وقت صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہر طرح کی کاٹ چھانٹ سے بالکل محفوظ ہے۔ دیکھو توریت شریف سریانی زبان میں اور انجیل مقدس عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، اور قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔
آج تم عرب، ایران، چین، جاپان، مصر، شام، ترکی، جرمنی، فرانس، روس، افریقہ، امریکہ وغیرہ دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ وہاں تم کو قرآن پاک عربی ہی زبان میں ملے گا، لیکن تم اصلی توریت و انجیل کے لیے پوری دنیا چھان مارو تو تمہیں سریانی زبان والی توریت اور عبرانی زبان والی انجیل کہیں نہیں ملے گی۔ عرب کے کافروں کو اپنی عربی زبان پر بڑا ناز تھا۔ وہ لوگ اپنی عربی زبان کے بل پر دنیا کے تمام انسانوں کو گونگا اور جانور سمجھتے تھے۔ جب قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہونا شروع ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتیں عرب کے کافروں کو سنائیں تو انہوں نے قرآن کو خدا کا کلام ماننے سے انکار کر دیا اور بولے کہ یہ تو کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ اس پر کافروں کو للکارا گیا کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اگر تمہارے خیال میں یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم لوگ بھی انسان ہو۔ تم میں جتنے آدمی قابل اور اونچے دماغ والے ہیں سب مل کر زور لگاؤ اور قرآن جیسی کوئی ایک سورہ بنا کر پیش کرو۔ عربی زبان پر فخر کرنے والے کافر اس اعلان کو سن کر بہت کچھ اچھلے کودے، بڑا زور باندھا، لیکن قرآن جیسا ایک سطر کا کلام بھی بنا کر وہ مقابلے پر نہ لا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید انسان کا کلام نہیں بلکہ وہ سچے خدا کا کلام ہے۔ اس کا مقابلہ انسان تو کیا جن اور فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہ حقیقت سینکڑوں برس پہلے سے ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن اللہ تعالی کا برحق کلام اور اس کی سچی کتاب ہے۔ پھر آج بھی ہر آدمی سے قرآن کا یہ سوال ہے کہ بتاؤ تم مجھے خدا کا کلام مانتے ہو یا انسان کا؟ اگر جواب دینے والا یہ کہہ دے کہ اے قرآن میں تجھے خدا کا کلام مانتا ہوں، تب تو
اس کی رہائی ہے۔ اور اگر یہ جواب دے کہ اے قرآن میں تجھے خدا کا کلام نہیں مانتا، میں تجھے انسان کا کلام مانتا ہوں، تو قرآن گرج کر فرماتا ہے، اور انکار کرنے والے تم اتنا کہہ کر چھٹی نہیں پا سکتے۔ سنو، اگر تمہارے گمان میں یہ قرآن انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، تم بھی قرآن جیسا کلام تیار کر کے میرے مقابلے پر لاؤ، اور اگر تم سے تنہا نہ ہو سکے تو اپنے ساتھیوں کو بلا لو، اور تم سب مل کر میرا مطالبہ پورا کرو۔ لیکن ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ قرآن کے اس مطالبے کو سن کر بڑے سے بڑے قابل اور فاضل انسان اپنی ساری چوکڑی بھول گئے اور دم بخود ہو جانے کے سوا ان سے کچھ بن نہ پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن انسان کا کلام نہیں بلکہ خدائے تعالی کا کلام ہے، تو بھلا انسان اس کے مقابلے پر کیوں کر ٹھہر سکتا ہے؟ یہاں پر کچھ الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، انہیں ہمیں یاد کرنا ہے۔ اسے کلام کے معنی ہے بات، گفتگو، بول۔ نابود کے معنی ہے ختم۔ مکار کے معنی ہے دھوکہ دینے والا، جھوٹ کو سچ بنانے والا۔ بعینہ کے معنی ہے ہو بہو۔ بالکل کے معنی ہے پورا۔ محفوظ کے معنی ہے بچا ہوا۔ عرصہ کے معنی ہے مدت۔ موجود کے معنی ہے حاضر پایا گیا۔ تو دوستو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلے سبق میں، اگلا یہ لے کر عربی کی پڑھنے کی مشق لے کر۔ جب تک آپ ہمارے لیے اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔